الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس لیے اللہ تعالی کے یہاں اس مہینے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کی رات جو آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات بھی اللہ تعالی کے یہاں بڑی خصوصی فضیلت کی حامل ہے۔ کتنے بندوں کو اس سال فوت ہونا ہے، ان کی لسٹ ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کتنے بندوں کو جینا ہے، ان کی روزی کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ رات بڑی مقدس رات کہلاتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے ایک روشنی نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اتنی روشنی پھیل جاتی ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو سمجھیے کہ ماہ شعبان کی 15 رات 15ویں تاریخ سے ماہ رمضان کے انوارات برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ماہ رمضان سے 2-4 دن پہلے پوری دنیا میں ایسے انوارات پھیلتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے انوارات ہیں۔
اور جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آ جاتی ہے تو پھر وہ انوارات پوری دنیا پر ہی نہیں، ہر مومن بندے کے دلوں پر بھی اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ماہ شعبان ماہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس کی برکتیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تھا، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں، آپ کے معمولات میں 3 چیزوں کا اضافہ دیکھنے شروع کر دیتے تھے۔ 3 چیزوں کا اضافہ ہم محسوس کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز، آپ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں محنت مشقت اٹھانا شروع کر دیتے تھے، جبکہ آپ کی عام دنوں کی عبادتوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جایا کرتی تھی، ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ عام دنوں کی عبادت کا حال تھا، لیکن اس کے بعد بھی جب رمضان المبارک آ جاتا تو آپ اپنی عبادتوں میں بے انتہا مشقت اٹھایا کرتے تھے، تھک تھک کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک اضافہ تو یہ ہوا کرتا تھا۔ دوسرا اضافہ، ماہ رمضان شروع ہوتے ہی آپ اللہ رب العزت کے راستے میں بے انتہا خرچ کرنا شروع کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیا کرتے تھے اور کھلے دل کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تیسرا اضافہ یہ تھا کہ آپ اپنی دعاؤں میں گریہ وزاری بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ 3 اعمال تھے جو آپ ماہ رمضان میں بڑھا دیا کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ آنے والے رمضان میں ان اعمال کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ پورے سال اور سال کے پورے دن ہمارے جسم دنیاوی کاروبار کے لیے، دنیاوی کام کاج کے لیے ہر روز تھکا کرتے ہیں۔ کاش ہماری زندگی کا کوئی ایسا بھی دن آتا اور ہمارے لیے کوئی ایسا مہینہ آتا کہ جس میں ہمارے جسم اللہ رب العزت کی عبادتوں کے لیے تھکتے، ہماری آنکھیں نیند کو ترس جاتی، ہم اپنے آپ کو سمجھاتے کہ آج اگر یہ آنکھیں جاگ لے گی تو کل قبر میں یہ میٹھی نیند سوئے گی، کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ شاعر نے کہا ہے، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، جی بھر کر وہی سویا جو کہ جگہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ اس دنیا میں اپنی آنکھوں کو نیند کے لیے ترسا دے گا، اپنے جسم کو اللہ رب العزت کے لیے تھکا دے گا، تھکے ہوئے ہی کو قبر میں میٹھی نیند آئے گی۔
تھکے ہوئے ہی کو قبر میں راحت کی نیند آئے گی. جو دنیا میں پیٹ بھر کر سویا ہوگا اسے اب میٹھی نیند کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو اب جاگنے کی ضرورت ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ مدینہ جو آ رہا ہے اس میں ہم کو اپنی نیند میں کمی کر دینی چاہیے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سی محنت اور مشقت اٹھانے کا مہینہ آ رہا ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. عجیب برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برکتوں کے دروازے کھول دیے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے ماہ رمضان جب آنے والا رہتا ہے، ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالی جنت کو خوشبو کی دھولی دیتے ہیں، پوری جنت کو خوشبو سے مہکا دیا کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے. اور جب رمضان آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، آج کے بعد پورے مہینے یہ ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یوں سمجھیے کہ جنت کو اس مہینے میں ایمان والوں کے لیے یوں سجایا جاتا ہے جیسے ایک دولہے کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے. عجیب و غریب برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بلکہ اس مہینے میں جب ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، جب وہ روزے دار روزہ رکھتا ہے تو یہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، یہ بلوں میں چلتی ہوئی چوٹیاں، یہ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اس روزے دار کے لیے. اور جب وہ روزے دار خود دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں. تو یقین جانیے یہ مہینہ اور اس کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر بڑی ہی برکتیں اور رحمتیں لے کر آ رہا ہے. بلکہ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح ہر کاروبار والوں کا سیزن ہوا کرتا ہے، جب اس کے کاروبار کا وہ سیزن کا وقت آ جاتا ہے تو ہر کاروبار والے اپنے سیزن کے وقت میں اپنی زندگی کا نظام الاوقات پہلی فرصت میں بدلتے ہیں. بے ضرورت کاموں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. بڑے ہی عزیز ہوں، بڑے ہی رشتہ دار ہوں، بڑے ہی قریبی ہوں، ان سے بھی معذرت کر لیتے ہیں کہ میرے کاروبار کا سیزن آیا ہے، میں آپ کو اس وقت زیادہ وقت نہیں دے سکتا. مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے اس کاروبار میں اپنی آنکھوں کو نیند کے لیے ترسا دوں، میں کھانا کم کھاؤں، میں کم آرام کروں، تھوڑی سی ایک مہینے دو مہینے میں مشقت اور محنت برداشت کر لوں گا، میں وہ نفع حاصل کر لوں گا جو پورے سال میں نہیں حاصل کر سکتا. تو اسی طرح جن کو نیکیوں کی ضرورت ہے، جن کو اپنے دامن میں اعمال صالحہ بھرنے کی ضرورت
رحمت ہے، آنے والا ماہ رمضان ان کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو فارغ کر لے، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو بدل لے، جتنا ہو سکے بے ضرورت کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اس مہینے کو اپنی زندگی کے لیے وقف کر دے۔ یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ایمان والوں کے لیے بہار کا موسم آیا ہے۔ جس طرح بہار کا جب موسم ہوا کرتا ہے، ہر بندہ سمجھ جاتا ہے جب خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں، درختوں پر پھول کھلے ہوتے ہیں، باغوں میں چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہے، ہر بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہار کا مہینہ آ رہا ہے، بہار کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے لیے یہ ایک طرح سے بہار کا مہینہ ہے۔ بے انتہا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس کی صبح بھی رحمت سے بھری ہے، اس کی شام بھی رحمت سے بھری ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کو وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف اس مہینے سے کیسے لطف اٹھاتے تھے، اس مہینے کے فیض کو کیسے حاصل کرتے تھے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن کریم صبح میں، ایک قرآن کریم رات میں، اور 3 قرآن کریم پورے مہینے کی تراویح میں سنا کرتے تھے۔ یہ کئی سال تک کا آپ کا معمول رہا۔ یہ تو سمجھیے ہمارے زمانے سے بڑے دور کی بات ہے، لیکن قریب ہی کا زمانہ ہے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ماہ شعبان کی 29ویں تاریخ آ جاتی تھی اور ایک دن باقی ہوتا تھا رمضان آنے کو، حضرت اپنے تمام مریدین کو، متوسلین کو بلاتے تھے، سب سے سلام مصافحہ کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اپنے خادم کو بلاتے، اسے گولی دیتے اور کہتے کہ اس مہینے جتنے خطوط آئے اس گولی میں بھر کے چلے جانا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان خطوط کو پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں کوئی خط و کتابت نہیں، اس مہینے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو اس مہینے کے لیے خاص کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر 29ویں شعبان میں بھی کوئی مرید، کوئی چاہنے والا اپنا بستر لے کر حضرت کی مسجد میں جگہ بنانے کے لیے آتا تھا تو اسے مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ پورا رمضان مسجد کے دروازے پر لوگ گزارا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے بعد حضرت کسی سے سلام مصافحہ کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کی نماز تراویح اس
وقت ختم ہوتی تھی جب سحری کا وقت بالکل قریب ہو جایا کرتا تھا. اتنا وقت بچتا تھا کہ بس سحری کر لے، فوراً سحری کرتے تھے اور نماز فجر کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اس زمانے میں ہمارے اکابر و اسلاف کے یہاں بزرگی کا جو معیار تھا، وہ جب کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ فلاں انسان بڑا بزرگ آدمی ہے تو یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں، یعنی اس نے اپنی زندگی کا ماہ رمضان کا مہینہ بڑی ہی اہمیت کے ساتھ، بڑی ہی محنت مجاہدے کے ساتھ گزارا ہے. تو ان کے یہاں بزرگی کا، ترقی درجات کا جو معیار تھا وہ یہ کہ فلاں اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزار چکا ہے، میں اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں اپنے اکابر و اسلاف ہی کے طرز پر اپنا رمضان گزارا کرتا تھا. میرا معمول تھا میں رمضان المبارک میں اکثر وقت میں تلاوت قرآن کریم کیا کرتا تھا، کچھ وقت میں نوافل وغیرہ میں گزارتا تھا. ایک بار ہوا یہ کہ میرا ایک بچپن کا ساتھی اور دوست تھا، کسی قریبی محلے میں رہا کرتا تھا، ماہ رمضان میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا. تو آیا وہ ظہر سے پہلے، میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی. حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور وہ بندہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے کہ مل کر کچھ بات چیت کریں گے. جب نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہ بھی میرے ساتھ گیا. نماز پڑھ کر جب میں واپس آیا تو میں پھر اپنے معمول کے مطابق تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو گیا. وہ بندہ میرے پیچھے بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا. جب بس سے باہر ہو گیا تو یہ کہنے لگا کہ بھائی ہمارے یہاں بھی رمضان المبارک آیا کرتا ہے لیکن یوں بخار کی طرح نہیں آتا. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان پر تو رمضان المبارک ایسے آیا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان پر بخار چڑھ گیا ہے، اب کوئی چیز ان کو سوچتی نہیں، کچھ نظر آتا ہی نہیں. تو میرے محترم بزرگوں، اہل دل، اہل خانقاہ اس مہینے میں آرام کو خیر بات کہہ دیا کرتے تھے. اپنے جسم کو تھکانے کا عہد کر لیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو ترسانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں کہ اے پروردگار، میں نے اپنی زندگی کا ایک رمضان تو ایسا گزارا تھا. تو میرے محترم بزرگوں، آنے والا ماہ رمضان بڑی ہی قدر و اہمیت کا حامل ہے. ہم کو چاہیے کہ اس کا صحیح ڈھنگ سے استقبال کریں اور جیسا اس کا حق ہے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق